السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی جمیع من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، وہ رب بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، جنت کی کنجی یعنی توحید کی اہمیت اور اس کی شان سے متعلق یہ دوسرا درس ہے، اور آج کے درس میں کچھ پرابلم کی وجہ سے کچھ کٹ ہو گیا تھا اور پرابلم کی وجہ سے یہ بند کرنا پڑا مجھے۔ بہرحال میں نے دوسری مرتبہ اس کو شروع کر دیا ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں ان بھائیوں سے جن کو پریشانی یا تکلیف ہوئی، جو پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین آج ہمارے اس درس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنا۔ اس سے پہلے والے درس میں توحید سے متعلق 6 باتیں بیان کی گئی تھی، ان باتوں کو دہرانے کا موقع نہیں ہے۔ مثال کے طور سے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ توحید سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور قرآن مجید میں جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ مکمل توحید سے بھری ہوئی سورہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی بھی نمازی جب تک اپنی نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہ کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح میں نے بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ کو حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں، تو آپ نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر سب سے پہلا جو پیغام پیش کیا تھا وہ تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے کائنات کے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی طرح تمام پیغمبروں نے اپنی امت کے سامنے سب سے پہلے جو میسج اور پیغام دیا تھا وہ توحید کا پیغام دیا تھا۔ آج کے درس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے بالخصوص مکی صورتوں کے اندر عقید آخرت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور جہاں جہاں عقید آخرت کا تذکرہ کیا ہے اکثر اللہ تعالیٰ نے عقید آخرت کے ساتھ عقید توحید کو بیان کیا۔ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ آخرت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بار بار توحید کا تذکرہ کیوں کرتا ہے، یا توحید کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ بار بار آخرت کا تذکرہ کیوں فرماتا ہے؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا، کبھی آپ نے اس پر سوچا، کبھی آپ نے اس کا سبب معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ جنت و جہنم کے بیان کے بعد، عقید آخرت کے بیان کے بعد، حساب و کتاب کے بیان کے بعد توحید کا تذکرہ کیوں کرتا ہے، توحید کا بیان کیوں کرتا ہے؟ اس پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی، آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اگر آدمی کا عقید توحید درست نہیں ہے تو اس کی آخرت کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اگر عقید توحید صحیح نہیں ہے تو پھر آخرت کے اندر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ سب سے بڑا جو کامیابی کا معیار ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر کوئی آدمی دنیا میں بہت بڑا بادشاہ ہے، دنیا میں بہت بڑا مالدار ہے، دنیا میں بہت بڑا حاکم ہے، دنیا میں بہت بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے چین اور سکون کو چھین لیا، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے مال و دولت کو چھین کر اس کو کنگال بنا کر جہنم کی آگ میں ڈال دیا، تو اس سے بڑا خسارہ کوئی خسارہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جو جہنم سے ہٹا دیا گیا، اس کو جہنم سے نجات دے دی گئی اور جنت میں جس کو داخلہ مل گیا فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آدمی دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو عقبہ کو صحیح نہیں کر پاتا ہے، اپنی آخرت کی اصلاح نہیں کر پاتا ہے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے سامان مہیا نہیں کر پاتا ہے، تو اس سے بڑا ناکام و نامراض شخص کوئی نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات آج کے درس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں
آخرت کا تذکرہ کیا وہیں توحید کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اس بات کو بتانے کے لیے اے میرے بندو سن لو، اگر تمہارا عقیدہ توحید درست نہیں ہے، توحید کا عقیدہ سلامت نہیں ہے، توحید کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تم کتنی بھی عبادت کر لو، کتنی بھی بندگی کر لو، کتنی بھی نیکیاں کر لو، تمہاری کوئی بھی عبادت بندگی اور نیکی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے والے درس میں بھی میں نے کہا تھا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ الکہف کی آخری آیات میں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تم میں سے جو کوئی بھی آخرت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے دو کام کرنا ہے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی پوری عبادت اور بندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دے، اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی و شریک نہ ٹھہرائے۔ تو یہ آج کے درس کی پہلی بات تھی۔ دوسری بات یہ کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کا دار و مدار توحید ہے، توحید۔ اگر ہم دنیا میں امن، چین اور سکون چاہتے ہیں، دل کا قرار چاہتے ہیں، تو ہمیں توحید کو اپنانا ہی پڑے گا۔ آپ دیکھ لیجئے، جن لوگوں کا اللہ پر عقیدہ نہیں ہوتا، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، وہ دنیا کی حقیر سے حقیر چیزوں سے بھی ڈرتے ہیں، جس میں ذرا بھی نقصان اور نفع کا کچھ شائبہ ظاہر ہوا کہ اس سے ہم کو نقصان ہو سکتا ہے، اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، اس کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے۔ کوئی درختوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی سانپ کی پوجا کرتا ہے، کوئی دریا کی پوجا کرتا ہے، کوئی شیر کی پوجا کرتا ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے رب کی عظمت کو جانا ہی نہیں، رب کے مقام کو پہچانا ہی نہیں۔ اگر وہ جانتے کہ رب العالمین ایک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ساری دنیا کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، ساری بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے، پوری مخلوقات پر حکم چلانے والا میں ہے، تو وہ مخلوقات سے نہ ڈر کر کے اپنا تعلق اس خالق سے استوار کر لیتے جو سب کو بنانے اور پیدا کرنے والا ہے، اور سب کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، سب کو روزی دینے والا ہے۔ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی توحید کو قبول کرنے میں ہے۔ اگر توحید ہم قبول کریں گے تو دنیا میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے دل کو قرار اور چین اور سکون مل جائے گا، اور ہم سمجھیں گے کہ اس دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہوگا کہ اس دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کر بھی نہیں سکتا ہے جب تک اللہ کی مشیت شامل حال نہ ہو۔ جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چھوٹے بچے تھے کہا تھا کہ میرے بیٹے سن لے کہ دنیا کی پوری طاقت ایک طرف ہو جائے، دنیا کی ایک پوری جماعتیں ایک طرف جمع ہو جائیں اور تم کو فائدہ پہنچانا چاہے تو صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہیں جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور دنیا کی تمام تنظیمیں، تمام جماعتیں، دنیا کے تمام گروہ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ وہ تم کو نقصان پہنچا دے تو اتنا ہی نقصان پہنچا پائیں گے جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ عقیدہ ایک بندے مومن کا اگر مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کو چاہے جیل میں ڈال دیا جائے، چاہے سولی پہ لٹکا دیا جائے، چاہے اس کو بیوی بچوں سے جدا کر دیا جائے، چاہے اس کے مال و اسباب کو چھین لیا جائے، وہ ساری چیزوں کو برداشت کرتا ہے، لیکن رب کی توحید سے سودا نہیں کرتا۔ اس کو معلوم ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں کی، اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے۔ میں اسی امن کی بات میں بھی کہہ رہا تھا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، اللہ ان کو امن نصیب فرماتا دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں۔ اولئک لہم الامن، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے والے ہیں، اللہ کی نظر میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ ابن ابی العز فرماتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ ہی کلمۃ التوحید التي دعت الیہا الرسل، کلمہ لا الہ الا اللہ یہی کلمہ توحید ہے جس کی طرف تمام پیغمبروں نے اپنی امت کو دعوت دی۔
اب آئیے اس کلمے کی عظمت کو اور اس کے فائدے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زبان سے کلمے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ادا کرتا ہے، یا کلمے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اور اس کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، کوئی زمین نہیں ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور ایک طرف وہ بندہ ہے جس کو پوری جہان کی اللہ نے بادشاہت دے رکھی ہے، لیکن اس کی زبان پر یہ کلمہ نصیب نہیں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو کتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، اگر اس کو کلمہ توحید نصیب نہیں ہے تو کبھی بھی اس بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس کے پاس کلمہ توحید ہے لیکن دنیا کی کوئی دولت موجود نہیں ہے۔ ایمان کی دولت، توحید کی دولت سے بڑھ کر کوئی دولت کیا، توحید کی دولت سے بڑھ کر کوئی دولت کیا، ایمان کی لذت سے بڑھ کر کوئی لذت کیا، جو لذت عصیاں میں بدمست ہیں شیطاں ہیں، اللہ کی رحمت سے ہم آج مسلمان۔ معزز محترم ناظرین و سامعین، امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے اندر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت نقل کی ہے، بیان کیا ہے انہوں نے۔ اس روایت سے کلمہ توحید کی عظمت کا اور اس کے فائدے کا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں رہتے ہوئے کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس کی آخرت کس طرح اللہ تعالیٰ سنوار دے گا، کس طرح اس کو نجات دے گا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا، سیخلص اللہ رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، کہ اللہ تعالی قیامت کے دن میری اس امت کے ایک شخص کو پوری کائنات کے لوگوں کے سامنے جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرمائے گا، اور وہ شخص جس کو اللہ تعالی قیامت کے دن تمام کائنات کے لوگوں کے سامنے جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرمائے گا، اس شخص کا حال یہ ہوگا کہ وہ بہت بڑا گنہگار ہوگا، بہت بڑا خطا کار ہوگا، بہت بڑا مجرم ہوگا، بہت بڑا پاپی ہوگا۔ اس کے گناہوں کا، اس کے جرائم کا، اس کی نافرمانیوں کا، اس کے جو ہے غلط کاموں کا جو تصور اور جو خیال پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہے کہ اس کے گناہوں کے 99 دفتر تا حد نگاہ اس کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کیسے نجات دے گا؟ ذرا غور کیجیے گا کہ ایک شخص جس کے گناہوں کے دفتروں کی تعداد 99 ہے اور تا حد نگاہ اس کے گناہوں کے دفاتر پھیلے ہوئے ہیں، ایسے شخص کو اللہ تعالی بھری محفل میں کائنات کے تمام لوگوں کے سامنے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کے سامنے جہنم کے عذاب سے نجات کا پروانہ عطا فرمائے گا، جس کے گناہوں کی تعداد اس قدر ہوگی کہ فرشتوں نے لکھتے 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 اس کے گناہوں کے 99 دفتر بھر دیے گئے۔ 99 دفاتر میں کوئی نیکی موجود نہیں، کوئی اچھا کام موجود نہیں، صرف گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ۔ غور کیجئے اللہ تعالیٰ کیسے اس بندے پر رحم فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گناہوں کے دفاتر کو جن کی تعداد 99 ہوگی، اس کی نگاہوں کے سامنے جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی پھیلا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالی اس جو ہے گنہگار بندے سے پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ پوچھے گا تنکر من ھذا شیئا، اے میرے بندے بھلا یہ بتا کہ یہ 99 گناہوں کے جو دفاتر ہیں، ان 99 دفاتر میں کوئی ایک گناہ بھی تو ایسا بتا دے جو تیرے طرف منسوب کیا گیا ہو اور تو نے اسے کیا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اے میرے بندے، کیا 99 گناہوں کے جو دفاتر ہیں ان گناہوں میں کوئی ایسا گناہ بھی ہے جس کا تو انکار کرتا ہے؟
کہے گا لا یا ربی، نہیں اے میرے پروردگار، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ 99 گناہوں کے دفاتر جو ہیں یہ میری بدعمالیاں، میری نافرمانیاں، میرے گناہ ہیں، میں انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا اے اللہ کے بندے تو یہ بتا دے اظلمک کتب الحافظون، کیا کرامن کاتبین جو تیرے گناہ اور تیری نیکیاں لکھ رہے تھے، کیا انہوں نے لکھنے میں غلطی تو نہیں کر دی کہ تھوک کے بھاؤ لکھتے چلے گئے؟ کیا کرامن کاتبین نے تیرے اعمال ناموں کو لکھنے میں، تیرے نام اعمال کو لکھنے میں غلطی تو نہیں کر دی ہے؟ بندہ کہے گا لا یا ربی، نہیں ہے میرے پروردگار، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر تیسری بات کہے گا افلک عذر، اے بندے یہ بتا دے کوئی عذر ہے تیرے پاس اس گناہوں کے، ان گناہوں کے کرنے کا کوئی عذر ہی بتا دے، تو میں نے اس وجہ سے یہ گناہ کر ڈالے، کوئی عذر پیش کر دے، کوئی بہانہ پیش کر دے تاکہ تو عذاب سے بچ جائے۔ 99 گناہوں کے دفاتر ہیں، سب کے سب گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے ان گناہوں کے کرنے کا کہ اس وجہ سے تو نے یہ گناہ کر ڈالے ہیں؟ فیقول لا یا ربی، ایسے موقع پر بھی وہ بندہ کہے گا نہیں اے میرے پروردگار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے پاس کوئی عذر اور بہانہ نہیں ہے۔ ان گناہوں کا ارتکاب اس خطاکار اور اس گنہگار سے ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمِ، اے اللہ کے بندے سن لے، آج کے دن تیرے اوپر کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا، جتنی بھی جو ہے نیکیاں ہیں ان کا اجر ملے گا، جتنے گناہ ہیں ان کی سزا ہوگی۔ یعنی اگر تیرے پاس کوئی ایک نیکی بھی مل گئی تو اس کو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی کثرت کی وجہ سے برباد نہیں کرے گا۔ ایک نیکی اگر تیری ثابت ہو گئی، یہ اللہ کے کہنے کا مطلب ہوگا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ القاریہ میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ عیش و عشرت کی من پسند کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ جہنمی ہو جائے گا۔ تو آج تو کوئی عذر اور کوئی بہانہ پیش کر دے، اگر بہانہ کوئی عذر پیش نہیں کرتا ہے تو میں تیرے اعمال کا حساب لینے والا ہوں، میں تیرے ساتھ ظلم نہیں کرنے والا ہوں۔ وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمِ، آج کے دن تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ناظرین اکرام ذرا غور کیجئے، اندازہ لگائیے کہ وہ بندہ اس موقع پر کتنا مایوس ہو چکا ہوگا، کس قدر مایوس ہو چکا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تین باتیں اس سے پوچھی ہوں گی۔ پہلی بات یہ پوچھی کہ کیا تو انکار کرتا ہے، دوسری بات یہ پوچھے گا اللہ رب العالمین کیا فرشتوں نے لکھنے میں غلطی کی ہے، تیسری بات پوچھ کر اللہ حجت قائم کرے گا کیا تو کوئی بہانہ پیش کر سکتا ہے تو بہانہ بھی پیش کر دے، کوئی بھی چیز وہ پیش نہیں کر پائے گا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کہے گا آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر اس کے نامہ اعمال میں سے ایک بطاقہ نکلے گا، کاغذ کا ایک ٹکڑا نکلے گا، ایک کارڈ نکلے گا، اس کارڈ پہ اس کی ایک نیکی موجود ہوگی، میرے بھائیو صرف ایک نیکی موجود ہوگی۔ فَيُخْرَجُ بَطَاقَةٌ فِيهَا، اے میرے بھائیو جو کلمہ توحید کی عظمت و فضیلت کو سن رہے ہو، اس حدیث کو یاد کر کے جانا، اس حدیث کو پوری زندگی کے لیے یاد کر لینا کہ توحید کی اہمیت کس قدر ہے، اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ وہ ٹکڑا، وہ کارڈ جب نکالا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں جو کارڈ ملے گا اس میں کیا لکھا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ ایک نیکی مل گئی۔ 99 گناہوں کے دفاتر کے بالمقابل صرف ایک نیکی ملی ہے، ایک ٹکڑا کاغذ کا ایک کارڈ ملا، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ،
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ جب یہ کارڈ مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں اب اس کے نام اعمال کو وزن کرو۔ وزن کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی میرے بھائیوں، ایک طرف آدمی بانٹ رکھتا ہے اور ایک طرف آدمی غلہ رکھتا ہے۔ اگر آدمی کے پاس صرف بانٹ ہو تو وزن نہیں کر سکتا، صرف غلہ ہو تو وزن نہیں کر سکتا۔ ایک ترازو میں ایک چیز رکھے گا، دوسری ترازو میں دوسری چیز رکھے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے بہت زیادہ ناکام ہونے والوں کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ کہف میں فرمایا کہ فلا نقیم یوم القیامت وزنا۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت نیکیاں اور اچھے اعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سنتوں کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہونے کی وجہ سے ان کے تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ایسے لوگوں کے لیے ہم وزن قائم کریں گے ہی نہیں۔ جس کے پاس نیکی ہی نیکی ہو اس کے لیے وزن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور جس کے پاس صرف گناہ ہی گناہ ہو اس کے لیے بھی ترازو قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کی حدیث بیان فرمائی۔ ایک تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے گنہگار جن کے پاس صرف گناہ ہی گناہ ہوں گے، نیکی نام کی کوئی چیز نہ ہوگی، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تو ان کے لیے ہم میزان قائم نہیں کریں گے، کیونکہ ایک پلڑے پر اس کے گناہ تو آ جائیں گے لیکن نیکیوں کے پلڑے پر رکھنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہوگی۔ اور قیامت کے دن ایسے بھی اللہ کے مومن خوش نصیب بندے ہوں گے کہ جن کے پاس صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، ان کے تمام گناہوں کو اللہ نے درگزر کر دیا ہوگا۔ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں بھی اس کارڈ کو ترازو کے ایک پلڑے پر، میزان کے ایک پلڑے پر رکھا جائے گا، اور 99 دفاتر کو ایک پلڑے پر رکھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین جو ہے حکم دے گا، اس کے بعد دونوں کو ایک پلڑے پر 99 گناہوں کے دفاتر کو، اور ایک پلڑے پر اس ٹکڑے کو جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ فیقول هذه البطاقة ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، جب اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں اس کے 99 گناہوں کے دفاتر کو ایک پلڑے میں رکھ دو، اور یہ جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس پر لکھا ہوا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اس کو میزان کے دوسرے پلڑے پر رکھ دو۔ آدمی پریشان ہو جائے گا اور تعجب کرتے ہوئے کہے گا کہ اے میرے پروردگار، ما هذه البطاقہ مع هذه السجلات، اے اللہ 99 گناہوں کے دفاتر کے سامنے اس کے بالمقابل ایک کاغذ کا ٹکڑا کیا حیثیت رکھتا ہے، یہ کارڈ کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمِ، اے بندے آج تیرے اوپر کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم پر فرشتے عمل کریں گے۔ ایک پلڑے پر اس کے 99 گناہوں کے دفاتر کو جن کی تعداد 99 ہوگی رکھ دیا جائے گا، اور ایک پلڑے پر وہ ٹکڑا رکھا جائے گا کاغذ کا، یا وہ کارڈ رکھا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا۔ اس بندے نے سچے دل سے کسی موقع پر یہ کلمہ پڑھا ہوگا اور بھول بھی گیا ہوگا۔ اللہ، سچے دل سے کلمہ بھی پڑھا ہوگا اور بھول بھی گیا ہوگا، اس نیکی کو فراموش بھی کر دیا ہوگا، لیکن اللہ نہیں بھولتا، اللہ کے فرشتے نہیں بھولتے، اس کی نیکی کو لا کر پیش کر دیں گے۔ فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ، جب ایک پلڑے پر گناہوں کے 99 دفاتر کو رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے پر اس کارڈ کو رکھا جائے گا جس میں کلمہ توحید موجود ہوگا، تو کلمہ توحید والا کارڈ اپنے پلڑے کو جھکا دے گا جس پلڑے پر اور جس جو ہے ترازو کے جس پلڑے پر لا الہ الا اللہ والے کلمے کو رکھا جائے گا وہ اتنا بھاری ہو جائے گا کہ وہ جھک جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا يثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کے بالمقابل کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ کوئی بھی چیز بھاری نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ سچے دل سے کہنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے، لیکن یہ مت سمجھ لینا کہ صرف کلمہ پڑھ دینا کافی ہے، ان کلمے کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ کلمے کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ زباں سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، زباں سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل،
دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، بندوں کے حقوق ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے، ورنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں ارشاد فرمایا، اہل توحید کی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی جن کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جلیں گے اور جل جل کر کے کوئلہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے نکالا جائے گا، آپ کی شفاعت کے ذریعے ان کو نکالا جائے گا اور آب حیات میں ڈالا جائے گا، وہاں دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرے گا اچھے انداز سے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی سزا بھگتے گی، اس کے بعد جہنم سے ان کو نکالا جائے گا۔ اور ایک روایت میں تو یہ بھی کہا گیا کہ ایسے لوگ جو جہنم کی سزا بھگت کر جنت کے اندر جائیں گے، ایک زمانے تک ان کو اس جنت کے اندر بھی جہنمی کہا جائے گا، جہنمی کا لقب ان کو دے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس کی عظمت اور فضیلت اور اس کے فوائد کا جو ہے ثبوت ملتا ہے کہ اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ صحیح بخاری کتاب الانبیاء کی ایک دوسری روایت ہے جس کی راوی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بندے اس کے رسول ہیں، اور اس کے کلمے جسے اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف القاء کیا اور اس کی طرف سے روح ہیں، اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے، ان تمام چیزوں پر جس نے عقیدہ رکھا اور سچے دل سے جس نے ان تمام عقائد کا اقرار کیا اور دل سے اس کو قبول کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان علیہ من العمل، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا، اس کا عمل جیسے بھی کیوں نہ رہا ہو، جیسا بھی عمل ہو اس کو جنت ملے گی۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے اقرار کے ساتھ ساتھ اس کا عمل بالکل درست ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو اور تمام طرح کے حقوق ادا کرنے والا ہو، تو اللہ اس کو جنت میں ڈائریکٹ داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اور دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص اگر زبان سے ان تمام چیزوں کا سچے دل سے اقرار کرتا ہے اور اس نے گناہوں کا ارتکاب بھی کیا ہے تو اس کو کبھی نہ کبھی اللہ ضرور جنت میں داخل فرمائے گا، چاہے اس کے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اسے جنت ملے، لیکن اس کو جنت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے ایک روایت ہے صحیح بخاری میں کتاب الرقاق کے اندر، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ میں نے سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے پیغمبر، قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا مستحق کون ہوگا؟ فقال لقد ظننت یا ابا ہریرہ ان لا يسألنی عن هذا الحدیث اے ابو ہریرہ، مجھے معلوم ہے کہ کوئی بھی آدمی تم سے پہلے اس حدیث کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ لقد ظننت یا ابا ہریرہ ان لا يسألنی عن هذا الحديث احد اول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، اے ابو ہریرہ، تمہاری جو حرص ہے حدیث کا علم حاصل کرنے پر، اس کی وجہ سے میں سمجھ رہا تھا کہ اس مسئلے کے بارے میں تم سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ آج سن لو، اس سوال کا جواب یہ ہے، اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار اور مستحق شخص وہ ہوگا جو سچے دل سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی میں کوئی ساتھی اور شریک نہیں ہے۔ اس کلمے پر اگر غور کریں تو یہ کلمہ نفی اور اثبات دونوں چیزوں پر مشتمل ہے، اور بڑی تعجب کی بات ہے کہ اس کلمے میں پہلے نفی ہے، اثبات بعد میں ہے۔ اکثر کلمات میں پہلے اثبات ہوتا ہے پھر اس کی نفی کی جاتی ہے، لیکن یہاں نفی پہلے ہے اور اثبات بعد میں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، پہلے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطل ہیں سب کو انکار کرنا ہے، اس کے بعد اللہ کی توحید کا اقرار کرنا ہے۔ تو یہ عجیب و غریب کلمہ ہے کہ پہلے تمام چیزوں کے انکار پر ابھارتا ہے کہ پہلے تمام چیزوں کا انکار کر دیا جائے، اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے سب کا انکار کیا جائے، اس کے بعد اللہ کی توحید کا اعلان کیا جائے، اقرار کیا جائے۔ جس دل میں اللہ کی توحید ہو وہاں غیر اللہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی، اور جس دل میں غیر اللہ کے لیے جگہ ہو وہاں کلمہ توحید داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے
توحید یہ فطرت ہے. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت و بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو توحید پر اور فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے والدین جیسا ہوتے ہیں اس کے مزاج کو بدل دیتے ہیں، اس کے نظریے کو چینج کر دیتے ہیں. لیکن فطرت چینج نہیں ہوتی. فطرت کو دبایا تو جا سکتا ہے لیکن اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کفر اور شرک کے ماحول میں پیدا ہونے کے باوجود جب ان کو توحید کی دعوت دی جاتی ہے تو توحید کی جو فطرت ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے اور توحید کو قبول کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو اس توحید کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین آج کے درس میں توحید سے متعلق جو باتیں بھی بیان کی گئی ہیں، اے رب العالمین ہمیں سچے دل سے ان باتوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما اور کلمہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم گنہگار اور خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری تمام کی تمام جو ہے برائیوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے. دنیا میں جب تک ہم زندہ رہیں ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزاریں، موت اور آخرت کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزاریں، قبر کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.